کہتے ہیں کہ گناہ کی شروعات جتنی بھی خوبصورت ہو، اس کا انجام ہمیشہ پچھتاوے کی اندھیری کھائی میں ہوتا ہے۔ میرا نام نادیہ ہے۔ آج میں جس مسئلے پر بیٹھ کر اپنے گناہوں اور نادانیوں کی معافی مانگ رہی ہوں، وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی عزت، اپنی جوانی اور اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑا۔ کاش دنیا کی ہر لڑکی میری اس کہانی سے سبق سیکھ سکے اور کبھی 4 دن کی محبت کی خاطر اپنے والدین کے ایمان کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ میرا تعلق ایک متوسط لیکن غیرت مند گھرانے سے تھا۔ میں شہر کی ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتی تھی، جہاں میری ملاقات زہیب سے ہوئی۔ زہیب ایک امیر زادے تھے جن کا تعلق دیہات کے ایک بڑے زمیندار گھرانے سے تھا۔ زہیب نے مجھے پسند کیا اور شادی کی پیشکش کی۔ میرے والدین اس رشتے سے سخت خلاف تھے۔ میرے ابا روتے ہوئے کہتے تھے، بیٹا، یہ وڈیرے اور جاگیردار لوگ اپنی انا کے پجاری ہوتے ہیں، یہ ہماری معصوم بیٹی کو اپنی حویلی کی جیل میں مٹی بنا دیں گے۔ لیکن مجھ پر تو زہیب کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ میں نے والدین کی ایک نہ سنی، یہاں تک کہ دھمکی دے دی کہ اگر میری شادی زہیب سے نہ ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ مجبوراً میرے باپ نے روتے ہوئے میری رخصتی کر دی، لیکن ساتھ ہی مجھ سے ہمیشہ کے لیے اپنا رشتہ بھی توڑ لیا۔ شادی کے بعد زہیب مجھے شہر کے ایک فلیٹ میں لے آیا۔ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ کچھ مہینوں بعد زہیب کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی تو ہمیں گاؤں کی بڑی حویلی میں جانا پڑا۔ زہیب کے والد، جنہیں پورا گاؤں سردار صاحب کہتا تھا، بظاہر ایک نہایت پارسا، 5 وقتہ نمازی اور باوقار انسان تھے۔ والدین حویلی کے ملازمین ان کے سامنے کانپتے تھے۔ انہوں نے میرا بہت اچھے سے استقبال کیا، جس سے میرے دل میں ان کا احترام اور بڑھ گیا۔ لیکن 2 دن بعد ہی کہانی میں یو ٹرن لیا۔ سردار صاحب نے زہیب سے کہا، تم شہر واپس چلے جاؤ، بہو یہاں رہ کر اپنی ساس کی دیکھ بھال کرے گی۔ زہیب اپنے والد کے سامنے اف تک نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ مجھے وہیں چھوڑ کر شہر لوٹ گیا تھا۔ پہلی ہی رات جب میں ساس کو دوا دے کر سو رہی تھی، رات کے پچھلے پہر حویلی کے ایک بند حصے سے پائلوں کی چھنکار اونچی آواز میں فحش گانوں کا شور گونجنے لگا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ حویلی میں ایسا ماحول۔ میں تجسس میں اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے ہال کا رخ کیا، اندھیرے میں سے میری ساس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، نادیہ، اپنے کمرے میں واپس جاؤ۔ اگر حویلی میں عزت سے رہنا ہے تو اپنے کان اور آنکھیں بند کرنا سیکھ لو۔ اگلے چند دن میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھے۔ کھانے کی میز ہو یا صحن، میرے سسر کی نظریں مسلسل میرا پیچھا کرتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں باپ والی شفقت نہیں بلکہ ایک بھیڑیے جیسی ہوس تھی۔ میں نے زہیب کو فون کر کے شہر واپس بلانے کی منت کی، لیکن زہیب نے اپنے باپ کے خوف سے مجھے جھڑک دیا۔ ایک رات وہ گھناؤنا شور پھر شروع ہوا۔ اس بار مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج میں اس عیاشی کو بے نقاب کروں گی۔ میں جیسے ہی اس مخصوص کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچی، اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا وہ سسر جو دن میں تسبیح ہاتھ میں لیے گھومتا تھا، رات کو شراب کے نشے میں دھت ایک
رقصہ کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن بدقسمتی سے سردار صاحب نے مجھے دیکھ لیا۔ اگلی صبح سردار صاحب کا خاص ملازم میرے پاس آیا اور کہا کہ بڑے چودھری صاحب نے آپ کو چائے لے کر اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی اور چائے کی ٹرے میز پر رکھی۔ اچانک سردار صاحب نے میرا بازو دبوچ لیا اور ایک مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولے، تو تم رات کو میرے بزم کی جاسوسی کر رہی تھی، اب تم اس حویلی کی قیدی ہو۔ زہیب کبھی میرے خلاف نہیں جائے گا۔ میں نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے سے باہر بھاگ آئی۔ اسی رات حویلی میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ سردار صاحب نشے میں دھت ہو کر میری ساس کے سامنے میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے میری ساس کو دھکا دیا اور مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ میں چیختی رہی، ملازمین کو پکارتی رہی، لیکن کسی کی مجال نہ تھی جو سردار صاحب کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ انہوں نے مجھے کمرے میں پھینک کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ جب وہ حوث کا پجاری میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آگے بڑھا اور میرا دوپٹہ کھینچا تو میرے اندر کی غیرت جاگ اٹھی۔ میں نے اپنی جان اور آبرو بچانے کے لیے پاس پڑا ہوا لوہے کا ایک بھاری کوتان اٹھایا اور پوری طاقت سے ان کے سر پر دے مارا۔ سردار صاحب وہی خون میں لت پت ہو کر گر پڑے۔ میں نے موقع پاتے ہی کمرے کا لاک کھولا اور دیوانہ وار حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بھاگی۔ چوکیدار کو ڈرا دھمکا کر میں باہر نکل گئی اور رات کے اندھیرے میں گھنے جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ کئی گھنٹے بھاگنے کے بعد میں تھک کر ایک درخت کے نیچے بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سامنے پولیس کا ایک انسپکٹر کھڑا تھا۔ میں نے اسے ایک محافظ سمجھ کر روتے ہوئے اپنی پوری داستان سنا دی۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور اپنے ساتھ تھانے لے آیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا میں ایک دلدل سے نکل کر دوسرے دلدل میں آ گئی ہوں۔ تھانے پہنچتے ہی اس انسپکٹر نے مجھے ایک کال کوٹری میں بند کر دیا اور ہنستے ہوئے بولا، لڑکی، تم جس سردار صاحب کے خلاف شکایت کر رہی ہو وہ اس پورے علاقے کا مائی باپ ہے اور ہم اس کے نمک خوار ہیں۔ رات کو وہ انسپکٹر اس کوٹری میں داخل ہوا اور اس نے قانون کی وردی کی آڑ میں میری رہی سی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ میری سسکیاں تھانے کی دیواروں میں دم توڑ گئیں۔ اگلی صبح مجھ پر سردار صاحب کے قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا، کیونکہ وہ میرے وار سے ہلاک ہو چکے تھے۔ مجھے عدالت نے جیل بھیج دیا، لیکن وہ جیل خانہ نہیں تھا، بلکہ پولیس کی وردی میں چھپے بھیڑیوں کے لیے جسم فروشی کا بازار تھا، جہاں روز میری روح کا جنازہ نکلتا تھا۔ آج میں عدالت سے ملنے والی پھانسی کی سزا کے انتظار میں اس کال کوٹری میں بیٹھی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پھانسی سے انسان ایک بار مرتا ہے، لیکن میں تو روز مرتی ہوں۔ یہ شاید میرے والدین کے آنسوؤں کی بددعا تھی جو مجھے لے ڈوبی۔ کاش میں نے اپنے ماں باپ کی بات مانی ہوتی۔